السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 اس کے آنسر دیکھیے، آیت نمبر 148 سورۃ النساء، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس میں کہ دینی یا دنیاوی عیب پایا جاتا ہے تو اسے سر عام ذلیل کرنا اور نہ ہر شخص کے اس کے بارے میں بتانا یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو یہی عادت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ریکوائر کرتا ہے۔ بلا ضرورت کسی بھی شخص کی عیب کا چرچا غیبت ہے اور غیبت حرام ہے۔ ہاں، کوئی شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کو زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے پر اس کا ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو، تو اس طرح کے لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالم گلوچ کرنے والے دونوں جو بھی کہیں سب گناہ پہلے کرنے والے پر ہے، اگرچہ کہ جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر راستے پر رکھ دو، جو کوئی پوچھے تو ہمسائے کا ظلم بیان کرو۔ ہمسائے نے جب یہ دیکھا تو معذرت کر لی اور آئندہ تکلیف نہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی۔ کتھارسس کے لیے، اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے بارے میں بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو پھر گناہ گار نہیں سمجھتا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 149 پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو معاف کر دینے کی ریکمنڈیشن دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اہل کتاب کی بری عادتوں کی یہاں پہ تصویر کشی شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں سے الٹے سیدھے مطالبات کیے، ان کی بات نہیں مانی، حیل و حجت کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر ایک تہمت لگائی، اور اس کے بعد اللہ نے ان پہ دل پہ کفر کی ایک اور وجہ اور ان کے دل پر مہر کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جو اگلا کوسچن ہے آیت نمبر 157 سے لیا گیا ہے، کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، عیسیٰ جو عیسیٰ ابن مریم تھا، جو اللہ کا رسول تھا۔ عیسائیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ ہی اس کو مصلوب کیا، لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنایا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ یہود نے خود حضرت مسیح کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، انہوں نے ان کو ولد الزنا نعوذ باللہ کہا، اور اپنے وقت کے بادشاہ کو یہ انسٹیگیٹ کیا کہ اس کو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور خود بھی اس کا کوئی باپ کا بھی پتہ نہیں، اس کی ماں نے پتہ نہیں کس کے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کر کے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ تو بادشاہ ان کے کہنے میں آ گیا اس وقت کے عیسائیوں، اس وقت کے یہودیوں کے، اور جو حضرت مسیح کے پیروکار تھے جو عیسائی بنے ان کے بعد، وہ ان کی شان میں غلوف کرتے کرتے ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ تو پھر انہوں نے جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، لیکن قرآن ان کے اس دعوے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے اس کو سولی چڑھایا نہ اس کو قتل کیا، لیکن یہ ان کے لیے ایک معاملہ ڈاؤٹ میں پڑ گیا، شبیہ بنا دی گئی ہے، ان پر مشتبہ ہو گیا، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا لیکن اس کے بارے میں شک میں ہے۔ اور اسلام کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ اس بات پہ یقین رکھیں گے۔ اب آگے جو 160 سے آیات سے ان کی بری عادتوں کی ایک لسٹ ہے، اس کو جلدی سے ریوائز کیجئے، بری عادتوں کی لسٹ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ظلم کیا، اس لیے ان پر عذاب کی صورت میں جو ایک گڈ فیٹس ہوتی ہے، فیٹ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی۔ پھر اس کے بعد وہ ربا یعنی کہ سود کھاتے تھے،
لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. نوٹ کرتے جائیے یہ ہماری بنی اسرائیل کی تو عادتیں کیا ہوں گی. یہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی ہی قوم کی سکیننگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نقصان دیا، ان کی دلوں پر مہر کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے 170 آیت جو آج کے کوئز کا کوسچن نمبر 3 بن رہی ہے. یا ایہا الناس، اے انسانو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول یہ حق لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ لوگوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی دعوت دی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ رسول لایا تو ہے لیکن آئی تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس لیے ایمان لاؤ. اگر تم کفر کرو گے تو اگر تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو تو اس پورے کائنات کے سلسلہ مخلوقات میں اپنا پروپورشن چیک کرو اور اپنی وہاں پر کنٹریبیوشن چیک کرو. تم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو. یو آر لٹرلی نتھنگ. تم کچھ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اس کی سامنے اپنا سر جھکائے کھڑی ہے. تو تم نہیں مانتے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد 171 آیت کریمہ، اس سے اگلی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو کہ یہود و نصارہ تھے یہ کہا ہے کہ ایگزاجریشن، یعنی کہ نہ تو بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤ اپنے نبیوں کی تعظیم میں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں چونکہ آپ ایز اے سمبل لے سکتے ہیں کہ 2 ڈیفرنٹ گروہوں نے 2 ڈیفرنٹ ٹائٹلز دیے. حضرت عیسیٰ کو ان کے اپنے پیرووں نے خدا کا بیٹا کہا اور حضرت عیسیٰ کو ان کے مخالفین نے ایک فتنہ کہا. تو یہ دونوں ایک ہی بندے کے ٹائٹل ہیں اور دونوں ہی مبالغہ آرائی کی عمدہ ترین مثال ہیں، غلوف کی عمدہ ترین مثال ہیں. ایک نے اپنے دین میں غلوف کرتے کرتے غلط بات کی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک نے غلوف کرتے کرتے غلط بات کی کہ حضرت عیسیٰ فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ پر مت کہو مگر حق. نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ 3 ہے، بعض آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو جو پہلے ہم نے پڑھا وہ ایک ایکسٹریم کا ذکر تھا کہ ہم نے مسلوب کر دیا، اور اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل یا گواہ کافی ہے. تو یہ دونوں ہی صورتیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیں. اس کے بعد کوسچن نمبر 5 پہ آ جائیے. آیت نمبر 173 سورۃ النساء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو ان کے لیے ان کا اجر اللہ ان کے اجر پورے دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی دے گا، یعنی کہ بونس بھی ملے گا. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عار سمجھا اور تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو 172 آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہونا کسی بھی انسان کے مرتبے کو کم کرنے، اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت مسیح اللہ کے بندے تھے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہونا کوئی بڑی آر کی بات ہے، کوئی کسی کے انسان کی لیے شرمندگی کی بات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا بندہ ہونا ہی دراصل بہت زیادہ عزت اور شان اور مقام اور مرتبے کی بات ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ سب جو اس دنیا میں آئے اللہ کے بندے بننے پر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے. کسی نے نہیں یہ کہا کہ میرے بندے بن جاؤ. تو اس لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں. سورۃ النساء کے آگے 174 اور 175 آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے بارے میں کچھ ٹائٹلز دے رہے ہیں کہ آگے تمہارے پاس برہان، نور، اور پھر یہ 2 اس کتاب کے نام ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس نور بھیجا ہے، برہان بھیجا ہے، تو اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کے ساتھ ممتسک ہو جاؤ اور مضبوطی سے اس کو تھام لو. تو جو یہ پڑھ لے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اس کو پکڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور راہ مستقیم کی طرف ہدایت دے گا. اور پھر سورۃ نساء کی آخری آیت ہے 176 جس میں پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے کچھ احکامات کے بارے میں گائیڈ کیا ہے.
اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا آدمی مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا اس کی وراثت میں سے، اور اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو اور بہن مر جائے تو بھائی اپنی بہن کے سارے مال کا وارث ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کے مختلف احکامات ہیں جو کہ آخری آیت میں دوبارہ سے سورۃ النساء کی بیان کر دیے گئے ہیں. ہاں جی، اب اس کے بعد ہم سورۃ المائدہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اس کے بارے میں جو حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی امت کے مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دیا کرو، کیونکہ اس میں دین کے بڑے واضح احکامات ہیں. تو آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال نہ جاننے والے ہو جبکہ تمہیں احرام میں کی حالت میں ہو. آیت میں 5 احکامات بیان کیے گئے ہیں، یعنی اپنے عہدوں کو پورا کرنا، اور پھر یہ کہ چونکہ کھانے پینے کی اور ذبح کرنے کے معاملات بھی مردوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی سورۃ انعام میں تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے کون کون سے چوپائے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں. اور پھر اس کے بعد محرم، یعنی کہ جب آپ نے حالت احرام میں ہونا ہے تو اس میں شکار نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے کو اس کا کوسچن نمبر 6 بن رہا ہے، اور سورۃ المائدہ کا کوسچن نمبر 2 ہے. اے لوگو یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ آیت کریمہ کافی لمبی ہے، اس میں سے کچھ پورشن ہم نے اٹھایا تھا. اس آیت کو ساری کو سنیے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی. یعنی کہ ہوا یہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں کو بھی ریسنٹلی صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو ان لوگوں نے اپنے شہروں میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا. آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ یہ گئے تھے اپنے پرامن طریقے سے عمرہ کرنے کے لیے. لیکن عمرہ چونکہ مکہ میں سارا عرب کرتا تھا، لیکن اہل مکہ نے مدینہ والوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور ان کو واپس بھیج دیا تھا. اور پھر اس کے بعد 10 سال کے لیے صلح کی معاہدہ طے ہوا تھا، جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ احتمال تھا کہ مسلمان جو کافر واپس جا رہے ہیں کوئی تجارت کرنے کے لیے کسی اور شہروں میں، یا دوسرے علاقوں سے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مسلمان اب غصے میں آ کر ان کو نہ روکیں، ان کو نہ تنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. تو ایک بہت بڑا میسج یہاں سے ملتا ہے کہ جو ایک ریلیجیس کیپ گاٹنگ ہوتی ہے نا، کہ اگر کسی ایک ملک میں کسی دوسرے ہمارے ملک سے، اگر فرانس میں کسی نے مسلمان عورتوں کو جو ہے کہا ہے کہ آپ نے وہ نہیں پہننے، سکارف نہیں پہننے، اور آپ اپنے ملک میں فرانس کے سفیروں کو بلائیں اور ان کو کہیں نکلو یہاں سے، اور اپنے ملک میں کوئی اس طرح سے غیر مسلم ہو اور ان کو تنگ کرنا شروع کریں، یہ بالکل غلط بات ہے. مذہبی رواداری کا مظاہرہ کریں. کوئی بھی انسان جو کہ پرامن طریقے سے اپنے مذہبی شعائر کو ادا کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آیا ہے یا آپ کے ملک سے گزر رہا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کی آپ نے رسپیکٹ بھی دینی ہے، اس کو تعظیم بھی دینی ہے، اور اس کو رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، حرم کی قربانی کی بے حرمتی نہ کرو، پٹوں والے جانوروں کی جو کہ خاص طور پر ہدی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو جو کہ اللہ کے گھر یعنی حرمت والے گھر کا قصد کر رہے ہیں اپنا رب کے فضل اور خوشنودی کے تلاش میں. اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو. شکار کے جو خشکی کا شکار ہے وہ حالت احرام میں منع ہے. کیونکہ آپ وہاں پر حدود حرم میں اللہ کو یاد کرنے گئے ہیں کہ شکار کھیلنے گئے ہیں، تو فوکس رکھنا ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں اگر آپ گئے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے تو وہاں پہ سیلفیز لینے آپ نہیں گئے، وہاں پہ آپ ویلاگ شوٹ کرنے نہیں گئے. اس لیے فوکس، اسٹے فوکسڈ. اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بدلے کے طور پر ان کے مشرک بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا اور حد سے نہیں بڑھنا. اور بہت خوبصورت ایک اصول کی بات ہے، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ وہ سخت سزا دینے والا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلیں تو ہمیں جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ کویسچن نمبر 6 سے لیا گیا ہے. کویسچن نمبر 7 کویسچن نمبر 3 سے لیا گیا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3.
تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لے کر پکارا جائے، حرام ہیں یہ چیزیں، خون، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ شٹ کھاتا ہے، انسانی ہیومن سب فضلہ جات کھاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ ہسٹری چیک کریں نا کہ جب ٹوائلٹس نہیں تھے گھروں میں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو باہر جا کے ٹوائلٹس کرنے پڑتے تھے، تو کچھ علاقوں میں لوگوں نے سور کو پالا ہوا تھا اپنے گھر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کہ ہم اگر گھر میں ہی یہ گندگی کریں تو اس کو کس طریقے سے نیچرل طریقے سے صاف کیا جائے۔ خنزیر اس کی ہیومن شٹ کھاتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کا گوشت گندا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، خواہ وہ کوئی دیگ ہو، خواہ وہ نظر نیاز ہو، خواہ وہ کوئی جانور ہو، یعنی جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ شخص نے کس اللہ کے تقرب کے علاوہ بھی کسی کے تقرب کی کوشش کی ہے، تو وہ کھانا درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جانور جو خود بخود گلا گھوٹ کر مر جائے، جسے چوٹ لگی ہو، جو گر کر مر جائے، جسے سینگ لگ گیا ہو، جسے کسی درندے نے کھایا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جو تم ذبح کر لو۔ اور جو آستھانوں پر، کیونکہ یہاں پر مشرکین مکہ نے کچھ اسپیسیفک جگہ متعین کی ہوئی تھی جن پر جا کر وہ اپنے بتوں کے تقرب کے لیے کچھ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار تھا فالگیری کا، کہ انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے کسی ہبل بت کے پاس، اور پھر جا کر وہ تیر پھینکتے تھے تو وہ پھر اس کے ساتھ قسمت معلوم کرتے تھے، پرندہ اڑا کے قسمت معلوم کرتے تھے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں، جیسے کہ فالگیری ہوتی ہے۔ یہ سراسر نافرمانی ہے، یعنی کہ مینٹلی طور پر بھی آپ میں توحید ہونی چاہیے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے یہ سپرسٹیشیس اور شگون لینے یہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کا دن مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اور اسلام آخری دم تک، اب قیامت تک کے لیے اسلام بحیثیت نظام زندگی اللہ کو پسند آ گیا۔ پھر جو شخص بھوکی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو وہ ان حرام چیزوں میں سے کچھ لے کر کھا سکتا ہے۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد ہمارا کوسچن نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6 ہے اور کوسچن نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر حالت جنابت میں ہو، یعنی مرد اور عورت نے آپس میں جائز جنسی تعلقات استوار کیے ہیں اور نہانے کی حاجت ہے تو نہا لو۔ اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، پھر تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پھر اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ غزوہ بنی مریثہ 6 یا 5 ہجری میں حضرت عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا تھا۔ پانی کی تلاش میں صبح ہو گئی اور پانی موجود نہ تھا، لوگ فکر مند ہوئے، تو اس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت بڑی احسان اور بہت بڑی رخصت عطا کی کہ اگر پانی نہیں ہے یا بیماری ہے، ان بوتھ کیسز، اگر آپ پانی یوز نہیں کر سکتے، یا پانی ہے نہیں، یا پانی یوز کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ پاک مٹی سے تیمم کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو نماز 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام میں صفائی ستھرائی بہت اہمیت کی حامل ہے، طہارت حاصل کرنا بہت اہم ہے، وضو کرنا بہت ہی ایک اسلام کا صاف صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے بہت ہی عمدہ اقدام ہے کہ آپ کے باڈی کے جتنے بھی اوپن پارٹس ہوتے ہیں، منہ، ہاتھ، پاؤں، سر اور کان، یہ آپ نے دن میں 5 دفعہ اچھے طریقے سے پانی سے واش کرنے ہیں۔ اور پھر وضو کرنے والے شخص کے لیے بہت بڑے انعامات کی بھی حدیث میں ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ وضو کرنے والے شخص کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ وضو کرنے والا شخص جو ہے جس حصے پر وضو کر رہا ہے اس کو زیورات پہنائے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں پر اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے بہت زیادہ ممتاز نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وضو کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، جیسا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے قطروں سے ہماری کانوں کے، ہماری آنکھوں کے، ہمارے منہ کے، ہمارے پاؤں کے، ہمارے سارے اعضاء جو ہیں وہ
اعضاء کے گناہ نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی ہیں، جیسا کہ آج کل سردیاں ہیں تو آپ کا ایک وضو ہے تو آپ اس وضو کو اگر برقرار رکھیں اور سیکنڈ نماز بھی پڑھیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردی کے موسم میں جرابوں پر بھی مسح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کے بارے میں تھوڑی اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ بھی وضو کا پورا طریقہ حدیث کی کتاب سے آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے، تاکہ آپ بالکل صحیح والا وضو کریں اور وضو میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیے۔ نیکسٹ کوسچن کوئز کا آپ کا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 سے لیا گیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تم سے پوری طرح باخبر ہے۔ دشمنی میں بھی عدل کرنے والے اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس طرح کا کردار اگر تم لے کر جاؤ گے کہ دشمن قوم کے ساتھ بھی عدل کرو گے، تو پھر وہ لوگ اسلام کے بارے میں کیسا امیج لے کر جائیں گے۔ تو اس لیے جو ایک نسلی یا مذہبی تعصب ہے، اس سے بالا تر ہو کر ایک سائنٹیفک طریقے سے فیصلے کرنے چاہیے، جیسا کہ ایک سائنسدان فیصلے کرتا ہے۔ اگر کسی کے بلڈ کا سیمپل جاتا ہے تو وہ ان کے رنگ، نسل اور ان کے مذہب کی بنیاد پر ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے، جو ہم ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں بڑے آرام سے اپنے علاج کروانے کے لیے، اور اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر میرے مذہبی عقیدے کی وجہ سے میرا آپریشن نہیں کرے گا یا میرا غلط ججمنٹ کر دے گا میری بلڈ ایگزامینیشن کی۔ تو ایسی ہی ہمیں دین کے اور اپنے مذہب کے اور اپنے سوشل اور اپنے ریلیجیس معاملات میں اس قسم کی آبجیکٹیوٹی لانی چاہیے ججمنٹس کرتے وقت۔ اگر یہ ہوگا تو بہت ہی خوبصورت ہماری سویلائزیشن پروان چڑھے گی۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 پہ چلے جائیے، جو کوئز کا کوسچن نمبر بن رہا ہے 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اس کے پیچھے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں نے تم پر جب دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس وعدے کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کو قرض دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہ بھی دور کرے گا اور ان کو جنتوں میں بھی داخل کرے گا۔ لیکن ان لوگوں نے، یہ کوئی بہت مشکل عہد تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت کر دیا، ان پر لعنت کی، کیونکہ وہ اس عہد کو توڑتے تھے اور اس کلام کو بھول گئے، یعنی اس نصیحت کو جو کہ ان کو کی گئی تھی ان کی بکس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ حرکت وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے دلوں کے اندر قیامت کے دن تک کے لیے بغض اور عداوت ان کے دلوں کے اندر چسپاں کر دی گئی ہے، لگا دی گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ تو زندگی میں کتاب اللہ کا موجود ہونا محبت کی، اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو اختلافات آتے ہیں، نفرتیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، جو تمہارے پاس اب رسول آیا ہے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، یہ تمہاری ہی شریعت کی فردر کنٹینیوٹی ہے اور اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے، اور تمہاری شریعت کی وہ ساری باتیں جو تم چھپا جاتے تھے وہ اس شریعت میں موجود ہیں، اور رسول تمہارے سامنے ان کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو آج کا جو 16 آیت ہے جو ہمارے کوئز کی ہے،
کہ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کی پیروی کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پکڑتا ہے پھر اس کی رضامندی کے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑی عظیم الشان شاہراہ پر چلاتا ہے جس کا اینڈ سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی اس کو سچائی کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اس کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ان سب کو۔ تو پھر سے مبارک ہو کہ ہم قرآن کو سمجھنے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کانفیڈنس کے ساتھ اس راستے پر چلیے کہ اس کے ذریعے ہمیں سبل السلام کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا، اور یہ سبل السلام ہمیں دار السلام یعنی کہ سلامتی والے گھر لے کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے، ہماری آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اب اس دین اسلام کا سٹانس کلیئر کر دیا بہت ہی زبردست طریقے سے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیحی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ یہاں اللہ کہہ لو یا مسیح کہہ لو، کیونکہ بیٹا تو باپ جیسا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے یا اللہ سے مانگ لو یا مسیح سے مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کہہ دیجئے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو جو وہ کہتے تھے کہ ٹرینیٹی تثلیث کے عقیدے کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عقیدے کی تردید کر دی اور کہا کہ بالکل غلط یہ لوگ سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے اور حضرت مریم ان کی ایک ولیہ کاملہ ہیں، لیکن وہ اللہ کی ایک بندی ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے کہ اس اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر جو شخص اس کی عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ اللہ سے حالت میں ملے گا کہ وہ مشرک ہوگا۔ آیت نمبر 21 سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے، 20 سے۔ اچھا جی، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ یہ جو ہے شام کی سرزمین فلسطین، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، اور اپنی پشتوں کے بل نہ پھرو ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ اس میں بہت زبردست جنگجو قوم رہتی ہے اور ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہیں، اور اگر وہ نکلیں گے تو داخل ہم ہوں گے۔ تو ان میں سے پھر 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور کہ تم اگر دروازے میں داخل ہو گئے اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا تو تم غالب ہی رہو گے۔ انہوں نے کہا، جو ہمارا آج کا کوسچن ہے 24، کوسچن نمبر 12، انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، تو تو اور تیرا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ یعنی کہ وعدے اور بشارت کے مطابق ان کو صرف داخلے کی دیر ہونی تھی اور دشمن بھاگ جانا تھا، لیکن انہوں نے حد سے زیادہ بڑا ہوا گستاخانہ جملہ کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو۔ تو اس وجہ سے پھر ان کی اس بدتمیزی کی وجہ سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بہت زیادہ دکھی ہوئے، انہوں نے کہا ہے اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کرتے۔ پھر سے اگلا کوسچن ہے ہمارے کو، اس کا کوسچن نمبر 13۔ اللہ نے فرمایا بے شک ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی، وہ زمین میں سرگرداں سر مارے مارے پھرتے رہیں گے، اور تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کرو۔ یعنی کہ وہ زمین جو تیا جو لفظ ہے نا وادی تیا، وہ زمین جس میں کوئی راستہ نہ ملے، تو یہ لوگ 40 سال تک سیلاب بیابان میں بھٹکتے رہے، اس لیے اس میدان کا نام میدان تیا پڑ گیا، اور یہیں سے پہلے ہارون کا انتقال ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پھر وہ 40 برس تک بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی نصب العین کے وہاں پر بس مارے مارے پھرتے رہے۔ استغفر اللہ، یہی حالت ہماری مسلمانوں کی ہے، جن کو کچھ پتہ نہیں۔ آپ ٹک ٹاک اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وائرل کون سی کانٹینٹ کو کرنا ہے، ہمارے منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ ان قوموں کی کم ہمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ عذاب مسلط کرتا ہے، جو کہ ایک صحیح کام کرنے کے لیے اپنی اٹینشن اور ابیلیٹیز کو نہیں لگاتے۔ اس کے بعد جو 27 آیت ہے اس میں پہلا آدم
حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، اور پڑھیے ان کے اوپر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر تلا حق کے ساتھ جب انہوں نے کچھ قربانی پیش کی تو اس میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کروں گا، اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے، اور دوسرے حمل سے پھر لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے، اور جب ایک حمل کے جو اکٹھے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ اس کے بعد کے جو حمل کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے بھائی، ان سے وہ نکاح کر سکتے تھے۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی، اور رسول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بجائے اپنی ہی خوبصورت بہن سے نکاح کرے۔ حضرت آدم کے سمجھانے کے باوجود اس نے نہیں مانا، تو پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کیں، اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ یہ ہے جس طرح کے یہاں پہ ہے۔ آگے وہ کہتا ہے اگر تو نے اپنا ہاتھ میرے لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے اور آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئیں گی تو پھر اس کی برائیاں مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی برا کام کرتا ہے اور برائی کو آغاز کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسرے انسان اس کی برائی کو فالو کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا بھی بوجھ وہ اٹھاتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں، تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوے نے اس کو دفن کرنے کے لیے ٹیکنیک بتائی، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ٹیچ جب کرنا چاہتا ہے، جب ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی انسان کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے۔ اس کے وقت سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے، اور یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، یعنی کہ یہ 2 وجوہ ہیں، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر اس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کا باعث بنا تو بلا شبہ اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر 33 ہے، اور ہمارا کوئز میں کوسچن بن رہا ہے 16، ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 16 ہے، 33 ہمارا یہ اس میں بن رہا ہے۔ ان لوگوں کی جزا جو زمین میں محاربہ کرتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح سے قتل کیا جائے، یعنی بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یعنی زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے وہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومت میں بغاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا احکام نافذ کرنے والی حکومت کے درمیان میں بغاوت کرتے ہیں، اسلامی سرزمین میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، قتل و بغارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ حاکم وقت انہیں 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ کل اور ارینا کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا قصہ حضرت انس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، لیکن وہاں ان کی آب و ہوا اسے راسنائی اور بیمار ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر صدقے کے اونٹوں میں رہنے کا حکم دیا کہ وہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر پئیں۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے، تندرست ہونے کے بعد وہ اسلام سے پھر گئے، اور چرواہے یسار نوبی کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں سوار بھیجے جو انہیں پکڑ کر مدینہ منورہ لائے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، کیونکہ اس نے بھی اس چرواہے کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیر دی جائیں، انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ اس لیے ہی ان کو یہ گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھرائی گئیں، کیونکہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ آیت نمبر 38، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا ہے جو انہوں نے کمائی کی، اللہ کی طرف سے ہے، عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جو پہلے ابھی آیات محاربہ ہوئی تھی اس میں لوٹ مار کی سزا تھی، اب جو دوسری لوٹ مار کی ایک قسم ہے وہ ہے کسی کی چوری کرنا۔
تو اس میں چوری کی قانونی حد یہ بیان کی گئی کہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حدیث میں اس کی تفصیل یوں ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر 1 دینار کے 1/4 یا اس سے زیادہ میں، یعنی کہ بہت تھوڑی چیز کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 1 دینار کی 1/4 رقم کی، اور وہ چیز جو کہ چھپا کر رکھی گئی اس لیے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو چوری کا گناہ اگرچہ کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا تو بھی اس کو آپ نے چور چور بعد میں نہیں کہتے رہنا، کیونکہ اگر اس کی حد جاری ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ آیت نمبر 41، کوسچن نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائیں، حالانکہ ان کے دل ایمان کی حلاوت سے خالی ہیں، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹرائزیشن پتہ چل گئی کہ آپ بہت دل گرفتہ ہوتے تھے ایسے لوگوں پر جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور وہ جو منافقین تھے اور وہ جو یہود مدینہ تھے۔ اب ان کی یہود کی کریکٹرسٹکس دیکھیے، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو جو تیرے پاس نہیں آئے، یعنی کہ اسلام کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لیکن اسلام نہیں سنتے، اور ان کی باتوں میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ تمہیں دے دیا جائے اور پھر وہ آپس میں ان کی سازش دیکھیں، کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دینے کے بعد کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اگر نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، یعنی کہ کلام اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ آ جائے، جیسا کہ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے جب زنا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا مقدمے کا فیصلہ کروانے آئے تو آپس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر تو وہ کہیں کہ اس کو مکالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر چکر چکر لگوائیں تو مان لینا، اگر کہیں کہ سنسار کر دو تو کبھی نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، یعنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تل جائے، تو اس سے بڑا اس کی زندگی میں اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، استغفر اللہ، کیونکہ جب آپ کی اپنی چوائس غلط ہوتی ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں۔ ہدایت یاد رکھیے گا ہمیشہ طالب ہدایت کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا جائزہ لینا ہے، اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے، طلب ہے، تو ہدایت آپ کو ضرور ملے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بے شک آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکسٹ بیٹھے ہوں، ان کی محفلوں میں ہوں، ان کے سامنے ہوں، آپ ان کے صحابہ کے ساتھ رہتے ہوں، آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہماری اپنے دل کی چوائس ہے۔ آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ جاسوسی کرنے والے ہیں، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، یعنی کہ یہ ہے یہود کا کہ جھوٹ سنتے ہیں۔ ہم بھی اگر سنتے ہیں تو اسے منع ہو جائیے، بہت ڈرامے دیکھنا، بہت کارٹون دیکھنا، بہت فلمیں دیکھنا جھوٹ ہے۔ حرام کھانا، اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریے، ان سے اعراض کر لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کو کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ آیت نمبر 45، آیت نمبر 45 میں پھر آ گیا ہے قصاص۔ پہلے ہم نے جو ہے قتل خطا کی سزا پڑھی تھی، اب ہے کہ جس نے ڈیفرنٹ، اس میں لکھ دیا ہم نے جان کے بدلے جان ہے، کسی نے کسی کو مارا ہوگا تو اس کو مارا جائے گا، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک توڑا ہے ناک توڑا جائے گا، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور پھر سب زخموں کا برابر بدلہ ہے، یعنی کہ ٹانگ توڑی ہے، کوئی ضرب لگائی ہے، کوئی چھری ماری ہے، سب کا بدلہ لیا جائے گا، وہ کفارہ ہے، اور جس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ ظالم ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں، اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل میں بنو نذیر طاقتور اور بنو قریظہ کمزور تھے، تو یہودی بنو نذیر کا قصاص تو بنو قریظہ سے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص بنو نذیر سے نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے مقتول دیت ادا کرتے تھے۔ ان سے وہ یعنی جو کمزور قبیلہ تھا اس کو اجازت نہیں تھی کہ طاقتور قبیلے کے لوگوں کو قتل کے بدلے میں قتل کرے، ان کو ہر صورت اس کا پیسہ ہی لینا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنی بری بات ہے، ایسی غلط حرکتیں اور یہ سب انہوں نے خود ساختہ تھی، ان کی شریعت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ آیت نمبر 48، کوسچن نمبر 20۔ اچھا، اس کے یہ ہے جی، اس میں
اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی ہے، اس حال میں کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے پہلے ہے، اور اس پر محافظ ہے، یعنی کہ ہماری کتاب اب سمجھ لیں کہ سب کی مانیٹر بھی ہے اور سب کی بڑی باجی بھی ہے، کہ ان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور ان کو ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ان کے درمیان فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو حق میں تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ جانا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات کہ کتاب، یہ اس کو اس کانفیڈنس کے ساتھ لیجئے کہ یہ سبل السلام کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عادت ہے کہ آپس میں وہ دوسرے انسانوں کے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ذہن سے نکال دیجئے اور نیکیوں میں آگے بڑھیے۔ آیت نمبر 54 ہے آگے، اور کویسچن نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 54، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو پھر اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی دلیل بتائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جہاد مطلب کوشش کریں گے، اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور یہی اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے دین کی محبت اور مومنوں کے حق میں اپنے دل میں ایک اعزاز اور اکرام محسوس کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جب دوستی کرنی ہے تو ان لوگوں کو دوستی کے لیے منتخب کیجئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں سے دوستی کرتا ہے جو مومن ہے، تو اللہ کا گروہ حزب اللہ، ان حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہی یقیناً غالب ہے۔ الحمدللہ، جو ان خصوصیات کے حامل لوگ ہیں، یہ اللہ کے گروہ کے ممبرز ہیں۔ 58 آیت نمبر اور کوسچن نمبر 23، جو لوگ مومن نہیں ہیں، جب وہ ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے مومنوں کو، تو وہ اس کو مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ در حقیقت شیطان کو ناپسند آتی ہے، شیطان کو اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی۔ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا، یعنی کہ فاٹ کرتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اقامت کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی ایک شعار ہے، اور جو اذان کی آواز پر اللہ کی اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے 65 کویسچن پر، جو کہ 24 آپ کے کوئز کا کویسچن بن رہا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایک فائنل کمنٹری ہے اہل کتاب کے اوپر، ان کی بری عادتوں کے اوپر، کہ وہ گناہ کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ زیادتی کرتے تھے، وہ حرام کھاتے تھے، وہ بہت جھوٹ بولتے تھے، اور وہ پھر سازشی تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کیا کہ انہوں نے دل کی خوشی سے دین اسلام کو چھوڑا، ان کو بندر خنازیر بنا دیا، شیطان کے بندے بنا دیا۔ یہ سارا آپ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیریکٹرائزیشن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ کہا اہل کتاب اگر ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں جنتوں میں داخل کرتے جو نعمتیں والی ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ اگر اہل انجیل اور اہل تورات اپنی کتابوں پر عمل کرتے تو اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے کھاتے، برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ اس لیے کتاب پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 26 پر ہم پہنچ چکے ہیں، آیت نمبر 66 پر، اور آپ کا کوئز کا کوسچن نمبر 26 ہے۔
27 آیت نمبر جو ہے اللہ تعالیٰ 67 سے لی گئی ہے سورۃ المائدہ سے، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغام پہنچانے کا ادا نہ کیا، یعنی کہ جو شریعت آ گئی ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیے، یہ رسول کی ڈیوٹی ہے۔ تو اگر آپ اس قرآن کو، اس کے میسج کو آگے پہنچانے کے لیے کسی بھی کیپیسٹی میں کوشش کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ایک رسول کی کوشش جیسی ہوگی، تو جو اس فانی دنیا میں سب سے ٹاپ پہ کے اللہ کی رحمت کے حصول کے لوگ تھے۔ تو اگین کانگریچولیشنز کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے میسج کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی اپنے نبی کو یہی پیغام دیا، اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آگے چلیے تو ہماری آیت نمبر 73 ہے اور اس کا کوسچن نمبر 28 ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگین ہم نے جیسا کہ میں بتایا ہے کہ ساری اہل کتاب کی بری عادتیں چل رہی ہیں کہ جو مسیح تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسائی حضرت مسیح کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو آیت نمبر 72 میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر 73 کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ الہ واحد ہے، اللہ معبود واحد ہے۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے وہ جو کہہ رہے ہیں تو ان میں سے کافروں کو بڑا دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو توحید ایک ایسا لازمی سبجیکٹ ہے جس پہ کہ پاس ہونا ضروری ہے، جس کے بنا آپ کو یہ بالکل کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں۔ اب کوسچن نمبر 29 اور آیت نمبر 77 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ 77، اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو، یعنی ایگزاجریٹ نہ کرو، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ہے، یا یہ نہ کہو کہ حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بات کو حق کہو، نہ حق نہ کہو، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ اور آخری آیت اس چھٹے پارے کی، اور ہمارے کو اس کا کوسچن نمبر 30 بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہودیوں کو پائیں گے اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو حق سے اناد اور حق سے دشمنی، انکار، تکبر، اور یہ بہت زیادہ یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی، اور یہ ان کا شعار رہا ہے۔ اس دور میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ پر جادو کیا، اور اس کے بعد آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو یہ کارٹونز کا جو یہ مقابلہ کیا گیا، اور یہ اس قسم کی ساری سازشیں یہودیوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ، اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ نسبتاً مسلمانوں کو کم نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کے زیادہ نسبتاً مسلمانوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم کی یہ ہماری چھٹے پارے کی آخری آیت کریمہ تھی۔ الحمدللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 7 پارے کو پڑھیں گے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے میسج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔